حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے انتہا محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اویس کرنی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ 70 لاکھ فرشتہ پیدا کرے گا، ان تمام فرشتوں کی شکلیں خواجہ اویس کرنی کی طرح ہوگی، اور ان تمام فرشتوں کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو بہشت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، لیکن کوئی بھی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، ایسے ہی روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی نظروں سے چھپائے رکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قباہ کے نیچے رہتے ہیں اور انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر پالا کرتے تھے، اور ملنے والی اجرت سے آپ اپنا اور اپنی نبینہ والدہ اور ضعیف العمر والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تھوڑی سی رقم بچ جایا کرتی تھی، اسے لوگوں میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کے بارے میں پتہ چلا، اور تمام تعلیمات حاصل کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہدایت کی شمع اللہ نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شدائی بن گئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس کو اللہ نے اسلام کی روشنی سے خود روشناس فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب حبیب اور دیدار رسول کی بڑی ہی خواہش تھی، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضعیف اور نبینہ والدہ تھیں، جن کی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور دوسرا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر وقت جذب طاری رہتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے والدہ کی خدمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے 2 صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے تمام امتیوں کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس شخص نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان سے دعا کروائی، اور آپ نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ میں ہی گزاری۔
اور جنگ صفین کے بعد 657 عیسوی میں آپ نے وفات پائی اور انہیں شام کے شہر رقہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ محبت اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے تعظیم اور عقیدت رکھیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تابعی اور اسلام کے عظیم صوفیاء میں شامل ہوتے ہیں۔